بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ بتاتے چلیں کہ شہر کراچی کے ضلعی علاقے کے ASP سکندر محمود کی یہ ویڈیو ہمیں ملک کی ایک کامیاب آرگنائزیشن جو پچھلے 12 سالوں سے عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے العنکبوت کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ اس میں سکندر محمود صاحب واضح انداز میں وکٹم کو ہراساں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ نہ صرف وکٹم سے بلکہ انہوں نے آرگنائزیشن کی اونر لیلا جمال اکبر سے بھی انتہائی نازیبا گفتگو کی ہے۔ ملک و قوم کے رکھوالے ہی جب اس طرح کے سوالات کر کے نہ صرف وکٹم کو بلکہ اس کے ساتھ کھڑی عورتوں کو بھی ہراس کریں گے تو میرے چینل پر پچھلے 1 گھنٹے سے وقتاً فوقتاً یہ نیوز اینکر چیخ کر پڑھ رہے تھے۔ العنکبوت کے بالائی منزل پر موجود دیوار پر نصب بڑی سی LED پر بھی یہ منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ آج کے ہر ٹاک شو میں یہی ٹاپک زیر بحث تھا، ہر کوئی اپنی رائے دے رہا تھا، لیکن یہ تو طے تھا کہ ASP سکندر محمود کم از کم بھی 6 مہینے کے لیے سسپینڈ ہونے والے تھے۔ وہ لیلا جمال اکبر تھی اور خود پر پڑی ہر گندی نظر کا حساب لینا جانتی تھی۔ وہ تفخر بھری مسکراہٹ لبوں پر لیے ازورا کی جانب دیکھ رہی تھی جو بھیگی آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ مشکل ضرور تھا لیکن ناممکن نہیں تھا، انہیں ان کی منزل ملے گی اور ضرور ملے گی۔ آرزو چلتی ہوئی ان کے قریب آئی تھی اور ان کی ویل چیئر کے سامنے 2 زانو بیٹھتی، ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے آنکھوں سے لگاتی، ان پر لب رکھتی، پھوٹ کر روئی تھی۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا میں نے لیلا جی، لیکن اگر فرشتے نظر آتے تو آپ جیسے ہوتے۔ انسانوں کے روپ میں بھی تو ہوتے ہیں فرشتے۔ آپ میرا فرشتہ ہے لیلا، آپ میرا فرشتہ ہے۔ وہ آخری جملے کی گردان کرتی رو رہی تھی۔ میں انسان ہوں آرزو، اور مجھے انسان ہی رہنے دو۔ گناہوں سے پاک نہیں ہوں میں، مکمل معصوم نہیں ہوں، بہت اچھی مسلمان نہیں ہوں، لیکن مسلمان ہوں الحمدللہ۔ اگر تم میں سے کسی ایک معصوم کو بھی میری وجہ سے انصاف مل سکا تو میرا بیڑا پار ہے آرزو۔ میں اپنے اللہ کے دربار میں سرخ روح ہو جاؤں گی۔ اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتی وہ نرمی سے بولی تھی۔ جمال اکبر کی نظریں اس کے شفاف چہرے پر ٹکی تھیں، بے ریا معصوم چہرہ۔ اس چہرے سے صرف انہیں ہی محبت نہیں تھی، ایک مجمع تھا جو لیلا جمال اکبر سے محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی ویل چیئر لے کر گاڑی تک آئے تھے، اسے بازوؤں میں اٹھا کر سیٹ پر بٹھایا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھے تھے۔ ہر بار بچ نہیں سکتے یہ جمال، ان درندوں کو ایک روز اسی دنیا میں اللہ کے قہر کا سامنا کرنا ہوگا، وہ پر امید لہجے میں بولی تھی۔ اسی ملک میں اسی قانون کی مدد سے وہ بھی پرجوش تھے۔ قانون کے ایک رکھوالے کا اصل چہرہ دیکھ کر بھی یہ امید ہے تمہیں؟ اس کا موڈ ملک کا نام سن کر خراب ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی اتنا سب کچھ کھونے کے بعد بھی اس کے شوہر کو اس ملک سے اتنی محبت کیوں تھی۔ یہ واحد چیز تھی جس میں ان دونوں کا اختلاف ہوتا تھا۔ اس کا شوہر پکا محب وطن پاکستانی تھا اور وہ اس ملک سے اتنی ہی متنفر جتنا بڑا نقصان اس کا ہو چکا تھا۔ اس کی نفرت بجا تھی۔ تمہارے بالوں کا کیا کوئی خیال نہیں رکھتا تھا؟ دیکھو کیا حشر ہو رہا ہے۔ وہ تیل ہاتھ میں لے کر اس کے بالوں میں لگاتے ساتھ متاسف انداز میں بول رہے تھے۔ نو آفس میں تھا اور وہ یونیورسٹی سے واپس آ کر ان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ اس کے بالوں کا جوڑا کھول کر وہ اس کے سر کی چمپی کر رہے تھے۔ لمبے بورے بال کس قدر رف ہو رہے تھے۔ وہ تیل لگانے کے ساتھ ساتھ اسے اس کے فوائد بھی گنوا رہے تھے اور وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے ان کی باتیں سنتی، آنکھیں مونڈے بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ حرکت کرتے اسے سکون بخش رہے تھے۔ دار آئلنگ کرتا تھا میرے بالوں میں دادو، وہ ہنستی ہوئی ان کی پریشانی دور کرنے کی غرض سے بولی تھی۔ ساری محبت، تمام توجہ یہیں لٹا دیں گے کیا اختر صاحب؟ وہ کافی دیر سے ان دونوں کو مصروف دیکھ رہا تھا، مسکراتا ہوا ان کے قریب آ بیٹھا تھا۔ ازورا کچھ سمٹ سی گئی تھی، نو کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ ابھری تھی۔ یہ محبت اور توجہ اسے دینا تمہارا کام ہے، تم اسے وقت ہی کب دیتے ہو؟ سارا دن تو یہ میرے پاس بیٹھی رہتی ہے۔ اس کے آتے ہی وہ اپنے شکوے لیے شروع ہو چکے تھے۔ مجھے تو ازورا سے زیادہ آپ سے بیوی والی فیلنگ آتی ہے دادو۔ گھر آتے ہی بیویوں کے انداز میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ دلچسپ نگاہوں سے ازورا کی جانب دیکھتا وہ شرارت سے بولا تھا، اپنی مصروفیات کم کر لو نو، اب یہ تمہاری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ میری بچی کے ساتھ کوئی ناانصافی برداشت نہیں کروں گا میں۔ وہ خفگی سے رخ پھیر کر بولے تھے، واقعتاً روٹھی محبوبہ کا ثبوت دیتے رخ پھیر گئے تھے۔ کیا آپ کو یہ شکوہ ہے کہ میں آپ کو وقت نہیں دیتا لیڈی؟
وہ چشمے کے پیچھے سے ڈارک براؤن آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے گمبھیر انداز میں بولا تھا، نہیں دادو، مجھے ویسے بھی ان کا وقت نہیں چاہیے، آپ اتنے ہینڈسم ہیں، میں تو بس اپنے کیوٹ سے دادو کے ساتھ ہی ٹائم سپینڈ کر کے خوش ہوتی ہوں۔ وہ ان کی ویل چیئر کا کچھ رخ اپنی جانب کرتی لاڈ سے بولی تھی، وہ تو پہلے ہی اس پر واری صدقے جاتے تھے، اس لاڈ پر تو گویا ساری محبت کا محور ہی وہ بن گئی تھی۔ کیوں نہیں میری بچی، لیکن اس کی رسی بھی کس کر رکھو، وہ کہاں اس کی بات سے اختلاف کر سکتے تھے۔ انہوں نے اس کی جانب دیکھا جو پوری آستین کی ڈھیلی سی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی، بورے بال کمر پر بکھرے اس کی توجہ کھینچ رہے تھے، وہ بالوں کو اکثر جوڑے میں قید رکھتی تھی، یہی وجہ تھی شاید اس نے اس کے بال نہیں دیکھے تھے۔ اختر شیروانی کے ساتھ وہ کافی مانوس ہو چکی تھی، اس وقت بھی وہ خاصی فریش سی لگ رہی تھی۔ دادو ڈنر کر لیا آپ نے؟ اس نے نرمی سے سوال کیا تھا۔ ہاں، جزورہ نے بہت زبردست پاستا بنایا تھا۔ ان کی بات پر اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا، مطلب شادی کے بعد اس کی بیوی نے پہلی بار کچھ بنایا تھا اور اسے ہی محروم رکھا گیا تھا۔ جزورہ، مجھے کھانا نکال کر دیں، مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ یکدم ہی رقابت کا احساس ہوا تھا، سنجیدگی سے بولتے جیب میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا تھا وہ۔ اختر شیروانی نے مسکراہٹ دبا کر اس کی جانب دیکھا، جیسے پہلے ہی جانتے ہوں کہ وہ یہی کرے گا، اس کی رگوں میں ان کا ہی خون تھا، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھے۔ جزورہ نے حیران نظروں سے اسے دیکھا، اب کیا باگر بلّا دادو سے بھی جیلس ہوگا؟ جل کر بال جھڑ جائیں گے اس باگر بلّے کے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پاستا باؤل میں نکال کر مائکرو ویو میں رکھ رہی تھی۔ آپ کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ میرے بالوں سے جلنا چھوڑ دیں۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کچن کے اندر ہی آ کھڑا ہوا تھا۔ جزورہ نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا، مطلب وہ سب سن چکا تھا۔ میں کہہ رہی تھی کہ میرے بال بہت ویک ہو گئے ہیں، پھولے گالوں کو پھلا کر دانت نکالتے معصومیت سے کہا گیا تھا۔ نور اسے دیکھ کر رہ گیا، اتنی جلدی تو ہماری حکومت بھی اپنے بیانات تبدیل نہیں کرتی لیڈی، جتنی تیزی سے آپ بات بدلتی ہیں۔ اس کے نزدیک آ کر مائکرو ویو بند کر کے اس نے پاستا کا باؤل نکالا تھا اور ساتھ ہی ایک سنجیدہ سی نگاہ اس پر ڈالی۔ پاستا لیے ٹیبل پر آیا تھا۔ جزورہ نے للچائی نظروں سے پاستا کی جانب دیکھا، اسے رات میں اکثر بھوک لگ جاتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے لیے تھوڑا سا پاستا رکھ دیا تھا، مگر بھلا ہو نور سنان کا کبھی اس کا بھلا نہیں سوچتا تھا۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے نور نے اس کی جانب دیکھا، جو ہنوز پاستا پر ہی نگاہیں جمائے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ رکھے بیٹھی تھی۔ آپ کو کھانا ہے؟ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے نور نے اس کی جانب دیکھا، اس کی آفر پر بنا تکلف سے کام لیے اس نے نہ صرف گردن اس بات میں ہلائی تھی بلکہ ایک سپون بھر کر اس کے منہ میں ڈال کر باؤل لے کر خود بیٹھ گئی تھی۔ نور بھرے منہ اور کھلی آنکھوں کے ساتھ اسے مزے سے کھاتے دیکھ رہا تھا، اس کا منہ شاید اس قدر اسی وجہ سے بھرا گیا تھا کہ وہ کچھ نہ کہہ سکے، اور وہ واقعی کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ میں نے اپنے لیے رکھے تھے، اس نے مطلع کرنا ضروری سمجھا تھا۔ سیریسلی لیڈی، اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا جو اسے ایک چمچ بٹر کھا کر خود مزے سے پورا پیالہ ہضم کر گئی تھی۔ کل وہ نارمل نہیں ہو رہی تھی اور آج وہ نارمل ہوئی تو اس حد تک ہو چکی تھی کہ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس لڑکی کو سمجھ پانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ دوستوں، امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔